موطا امام مالک کی صحیح حدیث، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انہوں نے حضرت ابی بن کعب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ تم دونوں نماز تراویح پڑھاؤ 11 رکعت، اور ہمارے دوسرے بھائی وہ بھی کہتے ہیں موطا امام مالک میں حدیث ہے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ پڑھنے والے کون تھے۔ کسی انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جھوٹ بول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے متعلق اہل علم کے مابین یہ موجودہ دور میں کچھ اختلاف سپایا جاتا ہے۔ بعض افراد اپنی تحقیق دلائل کی روشنی میں کوئی کچھ اور پیش کرتے ہیں، بعض کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ ایک نوجوان برسر منبر یہ فرما رہے تھے کہ 20 تراویح والی جو روایت ہے موطا امام مالک میں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ کسی نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہے۔ صحیح حدیث صرف ایک ہی ہے جس میں 11 رکعت ہے، 8 تراویح اور 3 وتر۔ اچھا وتر پھر بھی 3 ہیں، اور یہ ماننا انہوں نے یہ بھی نہیں وتر، حالانکہ وہ ایک مانتے ہیں 3 وتر اور 8 رکعت۔ خیر انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، باقی جھوٹ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ فرقہ ہے جو اپنے خلاف آنے والی دنیا کائنات کی ہر روایت کو ضعیف کہے گا، موضوع کہے گا۔ ان کے جو راہب ہیں انہوں نے ان کو 2 لفظ رٹا دیے ہیں پبلک کو، ضعیف، موضوع اور جھوٹی، جعلی۔ بس ان کے خلاف دنیا کی کوئی روایت ان کے عقیدے کے خلاف آپ پیش کر دیں یا ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ ان کو سمجھائیں، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، یہ جعلی ہے، من گھڑت ہے، اور یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ وہ صاحب بھی ممبر پر یہ فرما رہے تھے۔ اچھا اب وہ 20 رکعت والی روایت جعلی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ وہ جو 11 رکعت والی روایت پیش فرما رہے تھے صاحب ابن یزید والی، میں وہ روایتیں پیش نہیں کر رہا، میں مختصر سی ایک بات توجہ دلانا چاہتا ہوں ان کی اس روایت کی طرف۔ 11 رکعت والی انہوں نے روایت پیش کی، انہوں نے کہا جی وہ صحیح روایت ہے، صاحب ابن یزید کی وہ روایت ہے، اور صاحب ابن یزید کے 3 شاگرد اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یعنی صاحب ابن یزید سے تراویح کی روایت کو 3 شاگرد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 یزید ابن خصیفہ، حارث ابن عبد الرحمن، نمبر 3 محمد ابن یوسف۔ یہ 3 بندے ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے یزید ابن خصیفہ السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے، وہ اپنے استاد صاحب ابن یزید سے جو تراویح کی روایت کرتے ہیں اس میں 20 رکعت کا بیان کرتے ہیں۔ صاحب ابن یزید کے دوسرے شاگرد حارث بن عبد الرحمن جب اپنے استاد سے تراویح کی روایت بیان کرتے ہیں تو 20 رکعت کو بیان کرتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں ان کی یہ حدیث ہے۔ ایک شاگرد محمد ابن یوسف تیسرے صرف وہ ہیں کہ جو 11 رکعت کو بیان کرتے ہیں، یعنی 2 شاگرد 20 رکعت تراویح بیان کرتے ہیں، ایک 11۔ انہوں نے کہا یہ دونوں شاگرد جھوٹے ہیں اور انہوں نے نبی پاک پہ جھوٹ باندھا ہے، چونکہ ان کے فرقے کے خلاف تھی بات، اور وہ 2 شاگرد بخاری مسلم کے امام، ان سے بڑے امام محدثین ہیں، وہ جھوٹے اور ان کا فرقہ سچا، ان کے مولوی سچے اور ان کی اپنی ریسرچ جو جس نے بیان کر دی وہ بندہ سچا۔ اچھا مزے والی بات ہے، صاحب ابن یزید کے 3 شاگرد 2 بیان کرتے ہیں 20 تراویح کو، ایک بیان کرتا ہے 11 تراویح کو۔ وہ جو ایک ہے محمد بن یوسف راوی، ان کے آگے 5 شاگرد ہیں، ان کے آگے 5 شاگرد ہیں۔ امام مالک، یحییٰ بن سعید، عبد العزیز بن محمد الدراوردی، محمد بن اسحاق اور داؤد بن قیس۔ ان میں سے 3 شاگرد 11 روایت کرتے ہیں، ایک شاگرد 13 روایت کرتا ہے اور ایک شاگرد 21 روایت کرتا ہے۔ یعنی ان کے آگے 5 شاگردوں کا اپنے استاد سے روایت بیان کرنے میں اختلاف ہے، کنفلکٹ ہے، ان کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 13، کوئی کہتا ہے 21، کوئی کہتا ہے 11۔ اور یہ محدثین، چونکہ محدثین کو تو ماشاءاللہ مانتے ہیں ہمارے دوست، تدریب الراوی میرے سامنے، اور اس میں امام نووی فرماتے ہیں هو الذی یروی علی اوجہ مختلفہ متقاربہ، جو مختلف طریقوں سے مروی ہو روایت، یعنی جس میں کوئی راجے ایک رائے قائم نہیں ہو پا رہی۔ اب کس شاگرد کی بات مانیں گے؟ محمد بن یوسف کے 5 شاگرد ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 11 رکھتے ہیں، استاد صاحب نے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں استادوں نے کہا تھا 13 ہیں، تیسرا کہتا ہے نہیں استاد صاحب نے کہا تھا 21 رکھتے ہیں، اور محمد بن یوسف کے جو کلاس فیلو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور بھائی 11 تو ہے ہی نہیں، رکھتے ہیں تو 20 ہیں۔ تو اب یہاں کس کی بات مانیں گے؟
اس طرح کی روایت کو محدثین کرام کی ٹرمنالوجی میں مضطرب کہا جاتا ہے۔ والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، امام نووی فرماتے ہیں جہاں مضطرب روایت آ جائے یعنی اس میں اضطراب پایا جائے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، فیصلہ نہیں سنایا جاتا، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور وہ صاحب برسر ممبر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں چونکہ یہ میرے فرقے کے خلاف ہے، اگرچہ مضطرب ہے، اگرچہ اس میں کنفلکٹ ہے، چونکہ فرقہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا روایت ٹھیک ہے، اور ان کے ہم پایا شاگرد، ان کے کلاس فیلو جو 20 روایت کر رہے ہیں، چونکہ مولوی صاحب کے فرقے کے خلاف تھی، انہوں نے کہا یہ جعلی بندے جھوٹے، اور انہوں نے نبی پاک پہ جھوٹ باندھا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دلیریاں دیکھیں ان خوارج کی آپ۔ اور یہ باقی رہ گئی 20 رکعت، اس کے اوپر ہماری پہلے بھی ایک گفتگو میں آج سے کئی سال پہلے کر چکا ہوں ڈیٹیل سے، لیکن برکت کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سنن القبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے اندر ہے یہ روایت ہے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن ملقن کہتے ہیں اسناد صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ البدر المنیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعۃ فی الشرح الکبیر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام سبکی نے شرح منہاج کے اندر اس کی سند کو صحیح فرمایا۔ موطا کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب یہ تحفۃ الاحوذی میں یہ غیر مقلدین کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں صححہ اسنادہ النووی وغیرہ، امام نووی اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے محدثین نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے سنن القبریٰ بہقی کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 496 ہے، یہ ملتان کی طبع ہے جو میرے پاس ہے، صحیح سند ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت صحابہ کرام تراویح پڑھا کرتے تھے۔ رب تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں رغبت اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق بخشے۔